بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سسٹرولوجی. کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے؟ یعنی اگر کسی بھی کنٹری کو زمینی راستے سے اس پہ حملہ کرنا ہو تو اسے نیبر کنٹریز کی ہیلپ لینا پڑے گی. افغانستان کے شمال میں بلند و بالا ہندو کش پہاڑی سلسلے ہیں جو اس کنٹری کی ایک قدرتی دیوار فراہم کرتے ہیں. یہی پہاڑ غیر ملکی فوجیوں کے لیے نامعلوم ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے راستے کس سائڈ پہ جاتے ہیں، جبکہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو ان راستوں کا بخوبی علم ہے. سوویت فوج نے افغانستان پر حملے کے دوران ان پہاڑوں پر چھپے ہوئے مجاہدین کے حملوں کا سامنا کیا اور یہی اسٹریٹجی امریکہ اور نیٹو افواج نے بھی کی، لیکن دونوں کامیاب نہ ہو سکے. افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوششیں اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ہیں. اس کی جغرافیائی جو لوکیشن ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے، اس لیے اسے سینٹرل ایشیا یا ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ملک سینٹرل ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو جوڑنے کا ایک سینٹرل نقطہ ہے. اسی وجہ سے تمام عالمگیر طاقتیں اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں تیار کرتی رہتی ہیں. یہ دنیا کا سب سے طاقتور ملٹری طاقتوں کی بات ہو رہی ہے تو روس، امریکہ اور برطانیہ کا نام سب سے اوپر آتا ہے. یہ تینوں کنٹریز فوجی طاقت میں سب سے آگے ہیں اور ان کی جو ٹیکنالوجی اور معیشت میں ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی طاقتور جو ممالک ہیں وہ بار بار افغانستان جیسے چھوٹے سے اور کمزور کنٹری پر حملہ کرتے ہیں اور شکست کھا کے اپنے بلوں میں واپس چلے جاتے ہیں؟ افغانستان میں ایسا کون سا راز چھپا ہوا ہے کہ یہاں سے دنیا کی بڑی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ، برطانیہ اور رشیا جیسی بڑی پاورفل طاقتیں جو ہیں وہ اس بنجر زمین پر کس طرح سے دلچسپی لیتی ہیں اور کیوں لیتی ہیں، یہ ساری باتیں ہم یہاں پہ کلیئر کریں گے. افغانستان نے زیادہ تر اپنے وجود کو بچانے کے لیے لڑائیوں میں ٹائم گزارا ہے. اگر قبضے کی تاریخ کو ہم دیکھیں تو 2500 سال پہلے 522 قبل مسیح میں فارسیوں نے سب سے پہلے یہاں پہ حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سال سے زیادہ نہ چل سکا. اس کے بعد 330 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے بھی یہاں پہ حملہ کیا، لیکن وہ بھی 7 سال سے زیادہ یہاں پہ حکمرانی نہ کر سکا. منگول، سکھ اور مغل سلطنتوں نے بھی یہاں حملے کیے، لیکن صرف منگول یہاں 2 سال کے لیے ٹھہر سکے، جبکہ مغل اور سکھ سلطنتوں کو 1 سال کے اندر ہی شکست کھانی پڑی. جب برطانوی سلطنت نے برصغیر پر قبضہ شروع کیا تو میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان تک کا سارا علاقہ ان کے زیر تسلط تھا. افغانستان میں انہوں نے 3 بار قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار بھی کامیاب نہ ہو سکے. پھر 1989 میں سوویت یونین نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور 9 سالوں تک لڑنے کے بعد بالآخر روس کو یہاں سے شکست کھا کر بھاگنا پڑا. اسی دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ جاری تھی اور افغانستان کے میدان جنگ میں ہر شکست نے سوویت یونین کی عالمی ساکھ کو بہت لاس پہنچایا. 2001 میں امریکہ نے بھی افغانستان پر حملہ کر دیا اور حیرت کی بات ہے کہ اس جنگ میں امریکہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ نیٹو ممالک بھی تھے. ایک طرف برطانیہ،
जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, डेनमार्क और पोलैंड समेत 12 ताकतवर ममालिक शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान तन्हा लड़ रहा था। ये जंग 20 साल तक जारी रही, लेकिन कोई खातिर कामयाबी हासिल ना हो सकी। 2021 में अमेरिकी फौजों को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा और तालिबान के साथ ये मुआहदा करना पड़ा। माहिरीन का कहना है कि 20 साल जंग के दौरान अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान के सिर्फ 15% इलाके को कंट्रोल कर सकी। अफगानिस्तान का टोटल रकबा फ्रांस से थोड़ा बड़ा है, जबकि इसकी आबादी जो है अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से भी बहुत कम है। इतना छोटा कंट्री होने के बावजूद अपने से 10 टाइम्स बड़े और ताकतवर ममालिक से कैसे मुकाबला करता रहा। इसका जवाब अफगानिस्तान की जोग्राफियाई खसूसियात में छुपा हुआ है। अफगानिस्तान की मुख्तलिफ कबाइल में बटे होने की वजह से ताजिक और पश्तून अक़वाम भी यहाँ शामिल है। इसका पूरा बॉर्डर आज भी 120 साल पहले गैर मुल्की ताकतों ने बनाया था। जनूबी बॉर्डर पर पश्तून सदियों से रहते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तूनों से ज्यादा लोग बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान में रहते हैं। इस इलाके में ड्रग्स, असले और दहशतगर्दों की स्मगलिंग आम है। यही वजह है कि ये बॉर्डर दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन बॉर्डर करार दिया गया है। इस बात से साबित होता है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की जितनी भी कोशिशें हैं वो सिर्फ इस वजह से है कि इसकी जोग्राफियाई लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। जो भी कंट्री इसके ऊपर हमला करके इसको शिकस्त देती है, अगर वो अपना कब्जा यहाँ पे जमा लेगी तो उसको सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक पर कब्जा करने के लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में कर ले, लेकिन अफगानिस्तान के लोग बहुत बहादुर और जंगजू हैं। वो किसी भी बड़ी ताकत को सुपर पावर नहीं मानते और वो ये कहते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उनके मुल्क अफगानिस्तान पे कोई कंट्रोल हासिल कर सकता है। ये सब कुछ उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन और उनकी बाहिम्मत और जंगजू और दलेराना हिम्मत की वजह से मुमकिन है। तो ये सब कुछ जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि अफगानिस्तान पर पूरी दुनिया क्यों कब्जा करना चाहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और वैल्यूएबल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।